الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جناب، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج میاں بیوی کے حقوق اور فرائض پہ ہم بات کریں گے ناظرین۔ انتہائی انٹرسٹنگ موضوع انشاءاللہ آج رہے گا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے، یہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین رشتہ ہے ناظرین کہ جس کی نظیر دوسرے رشتوں میں کہیں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ اتارا ہے نا، آپ جانتے ہیں وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ رشتہ کوئی اور رشتہ نہیں بلکہ وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کے رشتے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں باقی تمام رشتے بنائے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، رشتہ داروں کا رشتہ ہو، دوست احباب کا رشتہ، سارے رشتے اس کے بعد ہے۔ جو پہلا رشتہ اس دنیا میں اتارا وہ میاں بیوی کا اتارا، اور کیا خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لباس جو ہے بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے جسم پر جو عیوب ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے کام آتا ہے، اور پھر انسان کی پریزنٹیشن کے لیے یعنی اس کی زیبائش کے لیے کام آتا ہے۔ اسی طرح سے صاحب میں آج آپ کو 27 ایسے نکات بتلاتا ہوں، اگر آپ سمجھ لیں نا بنیادی طور پہ کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، یہ اتنے سنہری نکات ہیں کہ زندگی میں اگر آپ گھول کے پی لیں تو میں انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی زندگی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ توجہ سے سنیے، پہلا نقطہ یہ ہے صاحب کہ اس رشتے میں کبھی بھی جھوٹ کو شامل نہ ہونے دیں، اور اپنے کردار کو ہمیشہ، جسے کہتے ہیں نا کہ نمبر 1 کردار، ہمیشہ کردار جو ہے اپنا مصفہ اور مجلہ رکھیں۔ دوسری بات، ایک دوسرے پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں، مکمل طور پہ اندھا بھروسہ، اندھا اعتماد ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ایک دوسرے کے جو عیب ہے نا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کے عیبوں کو جو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھی بات یہ کہ ایک دوسرے کا بہترین انٹروڈکشن، یہ جو قرآنی آیت ہے نا یہ انٹروڈکشن ہے بنیادی طور پہ ایک دوسرے کا، تو بہترین انٹروڈکشن بنے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمی سے صرف نظر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کہیں اگر عبادات میں کوتاہی دیکھیں تو پیار سے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ شک کا سرکہ، یہ بڑی مصیبت ہے صاحب آج معاشرے میں، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر سے ٹو لیتے ہیں۔ شک کا سرکہ جو ہے وہ اپنی شہد جیسی زندگی کے اندر شامل نہ ہونے دیں۔ نویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی کوشش کریں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، کم از کم ڈھارس کے ذریعے سے جو ہے ضرور اس کو اعتماد دیں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے احترام اور توجہ کے ساتھ بات کریں۔ 12ویں بات یہ ہے کہ شوہر بیوی پر بے جا بوجھ نہ ڈالے اور بیوی شوہر سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر جو ہے مطالبات نہ کرے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں اپنے کمرے سے باہر بات نہ جانے دیں۔ 14ویں بات یہ ہے کہ جھگڑے کی صورت میں رات نہ گزرنے دیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھے اور سونے سے پہلے اپنے جھگڑے کو ختم کریں۔ 15ویں بات یہ ہے کہ اپنے جھگڑے کو کبھی اپنی اولاد کے سامنے نہ آنے دیں۔ 16ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے والدین کا خاص احترام کریں اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو عزت دیں۔ 17ویں بات یہ ہے کہ حقوق مانگنے کی بجائے اپنے فرائض پہلے ادا کریں
ऑटोमेटिकली आपको आपके हुकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। 18वीं बात यह है कि चाहते हैं कि अल्लाह की खास इनायात हो तो रिश्तों में अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर अदा करने की कोशिश करें। 19वीं बात यह है कि जो बात आपकी शरीक हयात को नापसंद है उसे मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें। 20वीं बात यह है कि जिन बातों से शरीक हयात राजी हो उसे इख्तियार करने की कोशिश करें। 21वीं बात यह है कि बाहमी बातचीत और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वक्त निकाला करें और अच्छा क्वालिटी टाइम निकाला करें। 22वीं बात यह है कि अपने जीवन साथी की बातों में और उसके पसंदीदा मशागिल में दिलचस्पी बाकायदा लिया करें। 23वीं बात यह है कि अपने जीवन साथी को अहमियत दें, उसे जतलाएं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, और जिंदगी की गाड़ी को बाहमी मुशावरत से चलाने की कोशिश करें। 24वीं बात यह है कि एक दूसरे की आदत और रोजमर्रा की जिंदगी को कबूल करें। 25वीं बात यह है कि एक दूसरे की जाती खुसूसियात का एहतराम करें। 26वीं बात यह है कि खुदा न खास्ता बात अगर बिगड़ भी जाए तब भी खुद ही हैंडल करें या फैमिली के मुखलिस बुजुर्गों को उसमें शामिल करें। और 27वीं बात यानी लास्ट बट नॉट लीस्ट के किसी भी शख्स या खातून को शैतान की सूरत में अपने रिश्ते के दरमियान कभी भी दाखिल न होने दें। ये 27 रहनुमा उसूल हैं, सुनहरी उसूल हैं। जरा इसको अजबर तो कीजिए और अप्लाई तो कीजिए, फिर देखिए इसके रिजल्ट्स इंशाअल्लाह कैसे आते हैं आपकी जिंदगी में। आगाज करते हैं। हमारे 3 शख्सियात मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज आलिम दीन जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ फरमाएं। दूसरी शख्सियत मुमताज स्कॉलर हैं, आप चेयरमैन हैं शोबा तारीख इस्लाम जामिया कराची जनाब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफीक साहब। और तीसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज समाजी रहनुमा हैं, आप रूह रवां हैं सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की मोहतरमा आलिया सारिम बर्नी साहिबा। आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आगाज करते हैं। सबसे पहले तो अल्लामा साहब, ज़ाहिर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आज आपको पता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा रुझान सब माज़अल्लाह ये पैदा होता जा रहा है कि जी शादी करके ये बिला वजह घंटी जो है गले में बांधने की क्या ज़रूरत है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं साहब, जिंदगी इस तरह गुजर जाए। तो अब ये तसव्वुर भी माज़अल्लाह इस माशरे में हमें देखना था और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इस पर आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता कुरान और इस्लामी तालीमात की रोशनी में आगाज कीजिए। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े सुनहरी उसूल बयान किए। थैंक यू। और अगर हम इन चीज़ों को अपना लें तो हमारी जो फैमिली लाइफ है वो यकीनन खुशहाल हो जाए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमें इस रिश्ते की नौइयत को समझना है, फिर इसके तकद्दुस और मुकाम को समझना है, फिर उसके तकाजे हैं। अगर इन चीज़ों को इख्तियार कर लिया जाए तो एक फैमिली लाइफ जो है वो जन्नत नज़ीर बन जाती है और मियाँ बीवी वही एक दूसरे से सुकून पाते हैं जिसको कुरान मजीद ने इस रिश्ते का बुनियादी मकसद करार दिया जनाब। अगर हम कुरान मजीद से इस रिश्ते की अहमियत और मुकाम और मर्तबा के बारे में बात करें तो सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। यानी ये कितना बड़ा दर्जा है कि जैसे अल्लाह ताला ने अपने वजूद पर, अपनी ज़ात पर, अपनी तख्लीक पर पूरी कायनात को एक निशानी के तौर पर करार दिया है, तो इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता ज़ौजियत है इसके बारे में भी कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, कि अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। और उसकी फिर आगे कुरान मजीद ने जो रीजनिंग दी है 3 बुनियादी मकासद बयान जनाब। फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ये इसलिए रिश्ता ज़ौजियत तुम्हारे दरमियान कायम किया है ताकि तुम सुकून हासिल करो अपनी बीवी के साथ और उसकी तरफ माइल होकर। फिर फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, फिर अल्लाह ताला ने तुम दोनों के दरमियान रहमत को पैदा फरमाया है और मवद्दत को पैदा फरमाया। और ये जो मवद्दत है ये मोहब्बत का क्लाइमैक्स होता है, उसका नुक्ता कमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने इन 3 चीज़ों को इस रिश्ता ज़ौजियत की बुनियादी मकसद करार दिया और इसको अपनी निशानियों का दर्जा दिया। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता हूँ कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला खालिक है तमाम कायनात का भी और इंसानों का भी, और इंसानों की तख्लीक के निज़ाम में उसने एक मर्द और एक औरत को इसके अंदर एक रोल अता फरमाया है। यानी तख्लीक फरमाने वाला तो वही है मगर इंसान को पैदा कैसे करना है उसके लिए उसने 2 किरदार मुंतखब कर लिए, एक मर्द का है और एक औरत का है। तो जब अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम तख्लीक के अंदर मियाँ बीवी को
اتنا اہم کردار عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نظام قدرت کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی بن کر، اور میاں بیوی بن کر جب نظام تخلیق کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس رشتے کو ریگارڈ بھی دیا ہے، ریسپیکٹ دی ہے، دلوائی ہے، احترام دیا ہے اور دلوایا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ وہ اپنے بہاف پہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کائنات کے اندر یہ ایک اہم مقدس رول عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے مرد اگر سمجھے اپنے آپ کو اور عورت سمجھے اپنے آپ کو تو یہ رشتہ اپنے تقدس کے کلائمیکس اور معراج پر جا پہنچا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اب اس کے حقوق کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سے ڈیفائن فرمایا ہے اور اس کی مقصدیت کو بھی اسی طرح واضح فرمایا ہے، اور یہ رشتہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر ہم احادیث مبارکہ سے بھی اس میں روشنی اور رہنمائی لیں اپنی عملی زندگی کے لیے، تو سب سے جو پہلی اینٹ ہے اس رشتے کی، جو بنیاد ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن نیت پر رکھو، کہ جب رشتہ کرنے لگے ہو اور جیون ساتھی کا انتخاب کرنے لگے ہو تو کیا دیکھنا چاہیے؟ نہ دنیا کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، نہ ظاہری مناسب کو دیکھو، بلکہ سب سے پہلے دیکھو دین کو، کہ تمہارے دین کی حفاظت کہاں ہوگی، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک رشتہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو چیزیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، یعنی جس کے لیے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ہم کامن ورڈز میں کہ زیرو ٹالرنس ہے، جن کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طور پر ان کی وائلیشن کو گوارا نہیں کرتا، اس میں ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور ان حدود کے تقدس کو قائم رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائے، ورنہ ساری انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس حلال رشتے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اس حلال رشتے کی بنیاد کے لیے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن نیت، کہ پہلے دیکھو دین کی حفاظت ہوگی کہ نہیں، جس دین اور ایمان کو بچانے کے لیے آپ اس رشتہ ازدواج کے اندر جا رہے ہیں تو لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، اور پھر اس کو قرآن مجید نے بھی کہا اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ ایک میثاق ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، اور میثاق کو پھر ہر حال میں پورا کرنا ہے، اسے نبھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آج رشتہ قائم کر لیا، کل ایک دوسرے کی ایک چھوٹی موٹی کوئی عادت پسند نہیں آئی تو کھڑے کھڑے رشتے کو توڑ دیا، بلکہ اس کو میثاق غلیظ کہا، پختہ میثاق کہا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں ہمیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت میں واضح ہدایات ملتی ہیں۔ تو آخری جملہ کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مقدس ہے، محترم ہے، لہٰذا اس کا احترام کیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے تقاضوں کو نبھائیے۔ 100%، بہت زبردست، بہت رچاؤ سے آپ نے ابتدا فرمائی۔ اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو اس میں پہلے سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے کلیئرٹی کے ساتھ خواتین کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم جو ہے صرف مردوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردوں کے جو بنیادی فرائض ہیں ان پہ بنیادی طور پہ پہلے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک شوہر کی حیثیت سے بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اور جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، یعنی بیوی کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے ہم چیزوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور مطلب جب شوہر کی بات آتی ہے تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتا ہے کہ صاحب میں تو مطلب شوہر ہوں، تو پہلے تو اس کا اپنا فرض ہے نا، وہ کیا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا۔ معاشرے کی بنیاد خاندان پر ہے، اور خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی کے رشتے پر ہے۔ اس رشتے کی اہمیت اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو تکمیل ایمان قرار دیا گیا ہے، کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا مقدس اور محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے حقوق بھی اسی طرح سے بیان فرمائے ہیں جس طرح مردوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، اور قرآن نے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو بیویاں ہیں ان کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں۔ اور ایک بات جس کا ذکر شوہر کے حقوق کے حوالے سے کیا جاتا ہے، شوہر کی حیثیت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو قوام کہا گیا ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مرد حاکم ہیں، جبکہ در حقیقت قوامیت سے مراد یہ ہے کہ وہ محافظ ہیں، منتظم ہیں،
نگران اللہ تعالیٰ نے نگران ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بھاری ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بھاری ذمہ داری کے بڑے تقاضے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک درجہ جو ہے ان کا بلند رکھا گیا۔ یعنی یہ ذمہ داریوں کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے آیت مبارکہ؟ جی بالکل، بنیادی طور پر ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے، فرائض کے حوالے سے ہے، اور ابواب النکاح جو ہیں احادیث میں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایک شوہر کے اوپر کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو لازمی ہے نکاح کے معاملے میں وہ مہر کی ادائی ہے، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ ان کے جو مہر ہیں وہ ان کو برضا و رغبت، ہنسی اور خوشی ادا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ مہر تو مقرر کر لیا لیکن دینے کا ارادہ نہ ہو۔ تو اس حوالے سے، اور اس میں بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی، عرف کے مطابق یا انسان اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہے مہر کو مقرر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو بنیادی ذمہ داری اور شوہر کے فرائض میں شامل ہے وہ ہے بیوی کی کفالت۔ اس کفالت میں بیوی کی رہائش، غذا، لباس اور بیماری کی صورت میں علاج، یعنی یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، ٹھیک ہے، جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی حقوق کی پاسداری کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی ایک عورت جب رشتہ نکاح میں آتی ہے تو مرد کی فرائض میں شامل ہے کہ اس کی تمام تر ضروریات کا وہ خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو شوہر کے فرائض میں شامل ہے وہ ہے حسن سلوک۔ اوکے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اوکے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شوہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے اور عورت کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ برا سلوک کرے، احسان جتائے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نگہبانی میں دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے خواتین کے حقوق کی پاسداری، ایک بہت اہم حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی کہ میرا نام جو ہے وہ فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا جہاد کے لیے، اور میری بیوی جو ہے وہ حج کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فحج مع امرأتک، اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی اس کا جو یہ حق ہے کہ اس کے محرم کے طور پر حج، تو اسے تم ادا کرو، اور اسی انداز سے اس کے رشتہ داروں کی بدرجہ اولا جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے کہ آپ نہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حسن سلوک، بلکہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائی، تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک، اور ایک بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسنگ فیکٹر ہے اس گفتگو میں، اور وہ اس کو ایڈ آن ضرور ہونا چاہیے، کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی نا کہ وہ جو شک کا سرکہ آتا ہے اس وقت جب پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ یہ جب آپ اپنے ہی بیڈ کے اوپر اپنی ہی بیوی کے ساتھ مطلب بیٹھے ہوئے ہو اور اس وقت آپ جو ہے واٹس ایپ پر کسی اور کے ساتھ انگیج ہو، تو وہ جو آپ بریچ کر رہے ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کو، اس کانٹریکٹ کو شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی بریچ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں اپنے کردار کو جو ہے وہ ایک نمبر رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، اور یہ دونوں کے لیے لازم ہے، اور شوہر کے لیے جو شوہر تقاضا رکھتا ہے بیوی کے ساتھ اس کی پاک دامنی کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے کردار پاک دامن اور صاف رکھے، یعنی اس اعتماد کو برقرار رکھے۔ اچھا اب آئیے جو میں بڑا ایک، چونکہ آپ ظاہر ہے بڑے مشرقی رچاؤ کے ساتھ بات کرتی ہیں تو اسی انداز سے میں سوال فلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جو بڑی بوڑھیاں گھر کی ہوتی تھیں وہ بچیوں کو جیسے ہی جوان ہوتے ہوئے دیکھتی تھیں تو وہ بہت مزے سے جو ہے وہ اے بھی ادھر آؤ، دیکھو تم نے جو اپنا چوکھٹ پھلانگنی ہے، یہ خیال رکھنا ہے اس بات کا، اور یوں کرنا اور یوں کرنا یوں کرنا، اور وہ جو ماں ہے وہ بھی مطلب میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرا بچہ، میرا جگر گوشہ، اس کو وہ سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹا دیکھ یہ تیرا اصل گھر ہے، اصل گھر تو تیرا وہ ہے، یہ تو تیرے باپ کا گھر ہے، اب تو نے وہاں کا کچھ نہیں بتانا ہے ہمیں، مطلب وہ تربیت ہو رہی ہوتی تھی۔ اور آخر میں باپ بھی جو ہے وہ ودا کرتے کرتے جو ہے کان میں 4 جملے کہہ دیتا تھا روتے روتے
کہ میرا بچہ میں ہمیشہ زندہ ہوں تیرے لیے، لیکن اب اصل تیرے شوہر کا گھر ہے، وہ ہے تیری مطلب اصل منزل. تو یہ تربیت لاشعوری طور پہ ہو جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور گھر بھی بسے رہتے تھے. تو آج تربیت کی ذمہ داریاں کن کن کے اوپر آتی ہیں؟ ذرا آتی تو انہی کے اوپر ہے، لیکن مسئلہ یہ بڑی ہم نے تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، تو ذرا اس کو سیدھا تو کریں معاملے کو. دوسرا، جو ماڈرن ایج کی جس عورت کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کس حد تک بطور بیوی آج وہ کامیاب ہے؟ کیونکہ آج جو کچھ بھی عورت کہتی ہے کہ میں خود اون کر کے اب میری تربیت میں خود کروں گی، پیچھے والے نہ سمجھائیں مجھے، بتائیے ذرا. بدنصیب ہے وہ انسان، مرد یا عورت کوئی بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین رشتہ عطا کیا ہو اور وہ اس رشتے سے سکون نہ حاصل کر سکے. تو جو لوگ اس رشتے کو لیتے ہیں پھر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، وہ شروع میں تو سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت بہترین چل رہی ہے، لیکن زندگی بربادی پر چل رہی ہے. آپ نے بات کی تربیت کی، تو تربیت تو ہوتی ہی وہی ہے جو غیر محسوس طریقے سے کی جاتی ہے. تربیت وہ نہیں ہوتی جو جتا جتا کے کی جائے، وہ تربیت ہو ہی نہیں پاتی. تو وہ طریقے اس لیے ختم ہو گئے کہ بڑی لیٹسٹ آج کل ٹیکنالوجی بھی لیٹسٹ ہے، تو ہمارے پاس ٹرمنالوجیز بھی بہت لیٹسٹ ہیں. ایک میری نظر سے گزرا اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بریڈ کرمبنگ ایک نئی ٹرم یوز کی گئی ہے، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ جو ہے یہ براہ راست ہٹ کر رہی ہے ہماری شادی کو، کیونکہ یہ ٹرم ان کے لیے ہے جو ڈیٹنگ کرتے ہیں اور جس قسم کی چیزیں. اس میں ہوتا یہ کہ اگر کسی شخص کو آپ نے اپنے ساتھ اٹکا کے رکھنا ہے، دیکھیے اگر شادی کرنی ہے تو اس سے تو خوبصورت بندھن ہی کوئی نہیں نا، لیکن آپ نے اٹکا کے رکھنا ہے. نہ آپ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے جانا ہے، گرے ایریا میں کہ میں تمہارا ہوں یا تمہارا نہیں ہوں، بس تم سوچتے رہو. لیکن تمہیں یہ لگے کہ میں نے اتنی اٹینشن تمہیں دے دی ہے کہ تم سمجھو میں تمہارا ہوں، لیکن بس وہ میری طرف سے ہے کہ جب چاہے میں کہوں دوبارہ ملتے ہیں، اور جب تم دوبارہ ملنے کی بات کرو تو میں مصروف ہوں. یہ مصروفیت اور یہ چیزیں ان بچیوں کو انتہا سے زیادہ اذیت میں رکھتی ہیں، تباہی پر لے جاتی ہیں، جو کہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اس کو قابو کر لیا ہے. دیکھیے مرد کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جب عورت خود اپنے حد سے تجاوز کرے گی تو پھر شکوہ کرنا اس کا کئی دفعہ بنتا نہیں ہے. جب آپ فاصلہ کریں گی تبھی تو آپ اس سے کوئی ایسی بات سوچ سکتی ہیں کہ یہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا. آپ اس کے پاس اس تنہائی میں ان جگہوں پر چلی جائیں گی جہاں پر آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، پھر یہ شکوے نہیں ہوں گے، اور جب آپ وہاں چلی جائیں گی تو آپ کی شادیاں بھی نہیں ہوں گی. جب آپ نے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیا اتنا خوبصورت نظام، وہ 3 لفظوں کا، تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم ایسی ٹرمنالوجی اور یہ والی جو الفاظ ہیں نا، دوبارہ دہراتے ہوئے بھی مجھے ناگواری گزر رہی ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ ہم ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ ذہن سازی یہ والے الفاظ کر رہے ہیں، یعنی لیونگ ریلیشن شپ سے بھی ہم آگے چلے گئے. 2 قدم اس میں بھی آگے چلے گئے. اور اس میں بچیوں کے لیے ایک بات بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب اس انسان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، اب اٹینشن کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اویلیبل ہے، اس کے بعد وہ سین سے غائب ہے. بچیاں بنیادی طور پر، عورت جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کسی عورت کو برباد کر دینا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فیشن کی چاہے، اس کو فلانی چاہے، میں سمجھتی ہوں کسی عورت کو برباد کر دینا ہے تو اس کو ایموشنلی آپ برباد کر دیجئے. اور وہ عورت میرے پاس کیونکہ شیلٹر ہوم ہے، وہاں وہ بچیاں بھی آتی ہیں جو ہزاروں مردوں کے ساتھ رہ کر آئی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات جو میں نے ان میں کامن دیکھی، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، عورت کو خوبصورت بنایا، وہ اس کے بعد بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مرد کی چاہ نہیں ہے، ہمیں تو اس رشتے کی چاہ ہے جو مل جائے شوہر کی صورت میں، 4 دیواری مل جائے، بچے مل جائیں اور ہم عزت سے وہاں بیٹھیں. یہ میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پیسہ. اس عورت کے پاس یقین جانیے کہ وہ مردوں سے بہت سارے کام بھی کروا لیتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اسے وہ مرد نہیں چاہیے، اس کو وہ ایک چاہنے والا شوہر چاہیے. اچھا، اس میں جو آپ بات کریں 2 باتیں اس میں آگئی. ایک بات تو یہ میں ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، 2-3 سیلیبریٹیز کے انٹرویوز اتفاق سے میری نگاہ سے سامنے سے ریٹن فارم میں گزر گئے. اس میں یہی بات ہے کہ اب معاشرے میں ایک عجیب سا کنسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ مرد تو بالکل ہی جو ہے فارغ آدمی ہے یا انتہائی ڈراؤنا قسم کا کوئی کردار ہے. مطلب وہ کہتی ہیں کہ ہم شادی کس سے کریں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، کوئی ہمیں سوٹیبل آدمی ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم اکیلے ہی اچھے ہیں، تنہا اچھے ہیں. یہ کنسیپٹ پیدا ہو گیا. ڈراؤنا ہے، لیکن کون؟ جو آپ کا نامحرم ہے. مرد سے ڈرو، ڈرو اس سے ہے، وہ اس طرح ساری چیزیں ہیں، وہ تو گھات لگا کے بیٹھا ہے، لیکن
مرد بہترین ہے آپ کے لیے جو آپ کا محرم. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. اللہ نے چیزوں کو مکس اپ نہیں کیا, مکس اپ تو ہم نے خود کیا ہوا ہے. تو جو عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ کون سا مرد بہت بہترین ہے, مرد وہی بہت بہترین ہے جو آپ کو نکاح کے بندھن میں لانے کے بعد آپ سے ملنا چاہے. چیزوں میں کنفیوژن نہیں ہے. ہم اپنے لیے جب ہم کسی غلطی پر ہوتے ہیں تو ہم اس کے جواز ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یہ سول میٹ ہم ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں. اب اس سول میٹ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم شادی کرتے ہیں تو جو باتوں کا مزہ ہوتا ہے وہ چھپ کے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ نہیں رہے گا. اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ہماری ایک فزیکل انٹیمیسی ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اس کے بعد جو ہمارا انٹلیکچوئل انٹیمیسی ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم عادی ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہماری اسپرچول انٹیمیسی ہوتی ہے, جو ہم سول میٹس ہیں, یہ جو روحوں کا میل ہے, یہ اصل میں تعلق ہے. اس میں آپ جتنا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. جب دنیا کا ہر شخص آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, ایون ماں باپ بھی بزرگ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ میاں بیوی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, اور اس سے بہترین رشتہ کوئی نہیں. اور وہ خواتین, ایون مرد بھی, مرد کا ذہن اور طرح ہوتا ہے, وہ اور طرح برباد ہوتا ہے, لیکن وہ عورت جو اپنے محرم کو, اپنے شوہر کو چھوڑ کے کہیں جاتی ہے, وقتی طور پہ شاید اس کو سکون ملے, لیکن میں نے ان کو آخر میں 30s and 40s کے بعد جب وہ چیز ختم ہوتی ہے جس کے لیے جاتی ہے, ذہنی مریضہ, میں نے ذہنی مریضہ بنتے دیکھا ہے ان خواتین کو. ان کی بات کر رہی ہیں ماڈرن ایج کی خواتین کی بات کر رہی ہیں. ماڈرن ایج میں اگر آپ علم لے رہے ہیں, تعلیم لے رہے ہیں, اور یہ آپ جابس لے رہے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر اس میں ماڈرن ایج کا مطلب یہ کہ ویسٹ بگڑی ہوئی بات. جی اب بات کیا ہے, دیکھیں کتنی کمال بات ہے, اور چند جملے بڑے کام کے آ جاتے ہیں. یہ جو سول میٹس کا تصور ہے, ظاہر ہے جب آپ معاذ اللہ, میں وہی بات ہے کہ بٹوین دا لائنز میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب آپ ایک ناجائز ریلیشن میں رہتے ہیں جسے آپ لیونگ ریلیشن شپ کہتے ہیں, تو ان روحوں کے ملنے سے پہلے کچھ اور ملاپ ہوا کرتے ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو سول وول تو پھر ایک طرف ہو گیا نا. بات یہ کہ آپ تو اپنے کردار تک کو پامال کر دیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی امریکہ میں ریسنٹ سروے ہوا ہے, تقریباً اس کا جو پورا ایک سمجھ لیجیے ٹوٹیلٹی میں تقریباً 2.5 ملین کے قریب لوگوں پہ سروے ہوا ہے, گیلپ سروے. اس میں انہوں نے ایک کوشچن سامنے رکھا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اور جو سنگل ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ زندگی کن کی جو ہے وہ بہتر ہے یا ہنسی خوشی گزر رہی ہے, یا کون زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہیں. آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا سن کے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ معاشرہ کے جہاں پر 80% سے اوپر اب تناسب جو ہے وہ صورتحال اس حد تک جو ہے ورسٹ ہو چکی ہے کہ وہاں پر حلال بچے پیدا نہیں ہو رہے, اس معاشرے میں بھی جب سروے ہوتا ہے تو وہاں جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہی خوش رہا کرتے ہیں, سنگل خوش نہیں رہا کرتے. تو شادی بنیادی طور پہ جو ہے, یہ جو نکاح ہے, یہ اتنا حسین بندھن ہے, یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچا لیا کرتا ہے, اور آپ کی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو بڑا اسموتھ کر دیا کرتا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اب دیکھیں, مرد کی تو ہم نے بات کر لی نا, اب ذرا آپ کو بتائیں گے نا کہ عورت کے بھی کیا کیا فرائض ہیں, عورتوں کو سننا چاہیے نا, تو درود پاک پیش کیجئے, لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلاتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی ریلیونٹ, بر وقت بر موقع, اور بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے کہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض پہ آج بات کر رہے ہیں. ڈومینز جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی ناظرین, جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا اپنا بیسیکلی جو ایریا ہے وہ کیا ہے, ہماری اپنی جورسڈکشن کیا ہے, یا ہمارا اپنا آربٹ کیا ہے بنیادی طور پہ, اس وقت تک ہمیں ایکچوئل جو رشتے کو نبھانے کی بات ہم کرتے ہیں نا, ہمیں نبھانا آئے گا ہی نہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے شوہروں کی تو بات کر لی, اب ذرا یہ بتائیے کہ جو بیوی کے معاملے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نارملی ہوتا یہ ہے صاحب کہ بیوی جو ہے وہ عموماً ہم نے جو پرسیپشن جو معاشرے میں قائم ہوا وہ یہ ہے صاحب کہ میرے سسرال والے میرے حقوق نہیں دے رہے, میرا شوہر میرا پورا نہیں کر رہا, میرے ساتھ جو یہ زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ انیائے ہو رہا ہے, پتہ نہیں مطلب وہی جو ہمارے آپ کو پتہ ہے جو ہندو ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو ساری وہی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پوچھے صاحب کہ آپ نے اپنے فرائض کتنے ادا کیے, تو وہاں پہ وہ نل بٹا نل والی بات آ جاتی ہے. تو پہلے تو یہ کہ بیوی کے فرائض کیا ہے میاں کے حق میں اور اس کے رشتہ داروں کے حق میں. دوسری جو بڑی اہم ترین بات ہے, خدا نہ خواستہ خاکم بدن میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ دونوں طرف سے سلطان رائی کھڑے ہو جاتے ہیں, گنڈا سا ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ 1 2 3 والی صورتحال ہو جاتی ہے. مطلب ٹالرنس جو ہے وہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا, زیرو ٹالرنس, وہ ٹالرنس ہے ہی نہیں صاحب. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے ذرا یہ بتائیے.
جی دیکھیے یہ بہت اہم پہلو ہے، اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا کہ جب تک ہم اپنی ڈومین اور آربٹ اور اس کو ڈیفائن نہیں کرتے اور آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور اس کو مینٹین نہیں کرتے تو تب تک اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں بلکہ صرف فیملی لائف میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں یہ چیز ہمیں سیکھنی ہوتی ہے، تبھی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. جناب تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو آپ نے سوال میں خاص طور پر جو فوکس کیا کہ بھی مطالبات ہوتے ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا تھا. فرائض پہ تو یہ اصل میں فرق ہے. اسلام کا جو تصور ہے اس میں اور ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت جو تصور ہے اس کا ایک بیسک ڈیفرنس ہے. وہ بات کرتے ہیں رائٹس کی اور اسلام بات کرتا ہے پہلے فرائض کی، ڈیوٹیز کی بات کرتا ہے. جب آپ رائٹس کو فوکس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ڈیمانڈنگ ہو جائیں گے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا. بالکل ٹھیک. اور اسلام کہتا ہے نہیں، آپ اپنا سفر شروع کریں ڈیوٹیز سے کہ میرا فرض کیا ہے، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ فرض ادا کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی کسی کا رائٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسے بغیر کسی ڈیمانڈ کے گھر بیٹھے مل جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ مفتی صاحب کہ کسی ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے اور دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے. یعنی یہ تو انٹر لنکڈ ہے نا کہ جو میری ڈیوٹی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ میرا رائٹ ہے. تو جب یہ حقوق اور فرائض کا آپس میں لنک اس طرح سے ہے تو ایک فرد جب اپنی ڈیوٹیز کو ادا کر رہا ہوتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے تو حق کسی کو مانگنا نہیں پڑتا. فریقین فرائض ادا کرنا شروع کر دیں، حقوق ملنا شروع ہو جائیں. دونوں فرائض ادا کریں تو رائٹس دونوں کو مل جائیں گے خود بخود ہی. اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جس طرح شوہر کے فرائض ہیں اور وہی بیوی کے رائٹس ہیں، اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ شوہر کے جو فرائض ہیں وہ ایک نہیں ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہیں، اور بیوی کا بنیادی طور پر صرف ایک ہی فرض ہے. وہ کیا ہے؟ اور باقی اخلاقی ذمہ داری. وہ کیا بتائیے؟ اور جو ایک فرض ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کو اوبے کرے. ساری کائنات کیونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیملی یونٹ کے اندر قوام، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح کی اس کی، اس کو منتظم بنایا ہے، ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے. لہٰذا جب آپ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی سائنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اوبے کرنا ہے. جو ایس او پیز آپ بنا لیتے ہیں اس کو اوبے کرنے سے کمال یہ کہ ایڈمنسٹریٹر تو مرد کو بنایا، مرد بیچارہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہوم منسٹر یہی ہے، بڑا عہدہ اسی کو دے رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے لیے بھی ایس او پیز قرآن اور حدیث نے دے دی ہیں. وہ اس نے اپنے نہیں بنانے ہیں، قاعدے قانون اس نے اپنے نہیں بنانے. بے شک وہ منتظم ہے مگر اللہ اور اس کے رسول نے اسے بتا دیا، باؤنڈری دے دی. اب جو بیوی کے فرائض کی جب بات آتی ہے تو ایک ہی فرض ہو جاتا ہے، اطاعت کرے. اچھا، اطاعت اور فرما برداری میں بھی پھر ایک خاص بات ہے. ہر بات کی اطاعت کو شریعت نے فرض قرار نہیں دیا، بلکہ جہاں پر شوہر کی کوئی ایسی بات آ جائے جہاں پر دین کی باؤنڈری وائلیٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر عورت کے اوپر مرد کی کوئی اطاعت لازم نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ پہلے اپنے دین کو قائم رکھے گی، پھر شوہر کی فرما برداری. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی ذرا بتا دیجئے. وہ تو طریقہ کرائیٹیریا تو قرآن ہے، حدیث ہے. یعنی جب ہم دین کے بارے میں ہمیں نالج ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان پائیں گے کہ یہ میں نے کرنا ہے اور یہ میں نے نہیں کرنا ہے. اس لیے تو علم تو ایمان تو علم کے بغیر نہیں ہے. تو لہٰذا وہ چیز. اچھا، پھر اس کے ساتھ جو دوسرا اہم فرض عورت کا وہ یہ ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ایک فیملی لائف کے اندر. عورت اور اس کے دینی نقصانات بھی ہیں، اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے دینی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، عذاب کی وعید بھی ہے. لیکن یہ کہ ایک فیملی لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے اور اس ٹرسٹ اور کانفیڈنس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت اپنی عزت کی اور سطر کی حفاظت کرے. اچھا سر، جھگڑے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ اخلاقی ذمہ داریاں 3-4 میں عرض کر دیتا ہوں. یعنی یہ تو ہیں جو کمپلسری. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، اخلاقی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ حسن معاشرت کرے، اچھے سلوک سے پیش آئے، اچھا زینت اختیار کرے، بناؤ سنگھار کرے اپنے مرد کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، نہ دوسرے معاشرے کے لیے نہیں. یہ جو ہم نے اس کو ریورس کر لیا ہے بالکل اپنی لائف کے اندر کہ گھر میں رہنا ہے تو کوئی کیئر نہیں کرنی، نہ کپڑے کی، نہ شکل کی، نہ صورت کی. مطلب شوہر اگر تھکا رہا گھر پہ آئے تو جو پریشر لے کر آئے وہ پریشر برسٹر بنے، نہ کہ اس کا موڈ برسٹر بنے. جی ہے نا. تو یہ کہ یعنی ہم باہر لوگوں کے لیے جتنا زینت اختیار کرتے ہیں تو اس سے زیادہ حق
شوہر کا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بچوں کی تربیت اور پرورش ہے، گھر کے ماحول کی پاکیزگی، اس کی عصمت اور اس کی عفت ہے، تقدس ہے، وہ عورت کی ذمہ داری ہے اس کو مینٹین کرے۔ اب اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو دیکھیے جھگڑا ہو جانا یہ نیچرل ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جب نیچرل چیز ہے، جھگڑا کہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اس میں تیش میں نہیں آنا چاہیے، تیش میں آئیں گے تو رشتہ تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی ہے، اس جڑ کو پکڑیں۔ وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لہٰذا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آج بگڑ رہی ہے تو وجہ کیا ہے، مرد بگڑ رہا ہے تو غلطی کہاں ہے، مگر اس غلطی کو ہم سدھارنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کی جڑ تک پہنچیں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں قرآن نے مرد کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ کہ فرمایا اگر کہیں کوئی ایسی چیز وائلیشن ہو رہی ہے فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انہیں ایڈوائز کرو، واضح و نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔ تو یہ مائنڈ میکنگ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تو ہم اگر ہم پیار سے بیٹھ کے بات کر لیں کسی، اور جس وقت غصہ آ گیا ہے اس وقت نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہو جائیں، اور بعد میں آپ کسی ٹائم میں بیٹھ کے تو اس کو سلجھائیں تو بات سلجھ جاتی ہے۔ اسلحہ باہر نہ نکالیں، ویسے گفتگو اور اسلحہ جو زبان کا اسلحہ جو سب سے پہلے نکلتا ہے، اس زبان کے اسلحے کو سب سے پہلے میان میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر پھر بھی تمہارے معاملات آپس میں نہیں سلجھ رہے اور کوئی ایک ان میں سے وائلنٹ ہو گیا ہے، یعنی بیوی وائلنٹ ہو گئی ہے یا مرد وائلنٹ ہو گیا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن نے کہا مرد کو کہ پھر تم اپنا جو بستر ہے وہ الگ کر لو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنے سے پھر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری، اور خدا نہ خاصہ کوئی ورسٹ ترین، اور اگر پھر بھی اس سے بدترین صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر قرآن نے کہا کہ پھر ایک حکم بناؤ نا، ٹھیک، ایک مرد کی فیملی میں سے ایک عورت کی فیملی میں سے دو بندے ہوں، وہ بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، نہ یہ کہ پورے محلے کو سنائیں اور ساری دنیا کو سناتے پھریں۔ بالکل۔ اچھا، اس میں اب وہی بات آ گئی جو میں ابتدا میں بات عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو کوشش یہ بھی کی جائے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، ہلکا سا بس جیسے ٹریگر آن کرتے ہیں اور وہ جی ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے، پورا گھر جو ہے وہ اس کو سر پہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ کوشش کریں کہ حتی الامکان دروازے سے باہر، مطلب روم سے باہر ہی بات نہ نکلے۔ یعنی بہترین جھگڑا میاں بیوی کا وہ ہے جس میں کسی تیسرے کو خبر ہی نہ ہو، اور رات ہی رات مطلب مک جائے نا کہانی، مطلب دن میں جھگڑا ہو، رات کو معافی مانگے، ختم، کھلی ولی کریں، ایک طرف کریں اور آگے بڑھ جائیں، مطلب بات یہ میں بتاؤں اس میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے زیادہ مطلب میرے اپنے مشاہدے میں بات آئی ہے وہ یہ کہ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اولادوں پہ جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، گھر والوں پہ، پھر جو آپ کا جو گلی محلے میں تماشا بن رہا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہماری آواز لاؤڈ ہوتی ہے تو کتنے گھر ہماری جو ہے وہ تماشا سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر اب دو پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے سمجھ لیں اس پوری گفتگو کی، کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے فرائض کو پورا نہ کرے تو، اور بہت سے ایسے مرد ہیں جو صرف نام کے ہی مرد ہیں، اگر ان کے آگے سے میم ہٹا دیا جائے تو وہ رد ہو جائیں گے، مطلب وہ کچھ بھی نہیں رہے گا ان میں سے، مطلب وہ اپنے فرائض پورا ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے فرائض پورے، جیسے بہت سی خواتین ہیں نا کہ بھئی مطلب اپنے کیا کہتے ہیں، موزے بھی تم اٹھاؤ تو کھانا بھی تم پکاؤ تو یہ بھی تم کرو تو وہ بھی تم کرو، مطلب میری مرضی آئے گی میں گھر آؤں گی، میری مرضی آئے گی میں گھر نہیں آؤں گی، تو اس صورت میں پھر اسلام کیا کہتا ہے ذرا بتائیے۔ دیکھیں، مرد و عورت کے درمیان جو تعلق ہے نکاح کا، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز کا شعور ہونا، اور دوسرا تقوی اللہ کا خوف ہو، تو پھر انسان جو ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرد، چاہے وہ بحیثیت شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور حیثیت میں ہو، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے جواب دہ بنایا ہے۔ تو جہاں شوہر اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی صراحت سے بیان فرمائی کہ خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہ ہو،
اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ بدترین ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دہی بھی ہے۔ ہم بڑے آرام سے یہ تو کہتے ہیں کہ نکاح سنت رسول ہے، لیکن اس سنت کے بعد جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں مرد اور عورت دونوں پر، اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب وہ شخص جو دوسرے کے جذبات کا خیال نہ رکھے، مسائل کا ادراک نہ کرے، تو اسے اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہونے ہیں، اور جو ناانصافی اس سلسلے میں ہو رہی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کی تلافی بھی کرنا ہوگی۔ درست۔ اسی طرح سے عورت کے حوالے سے یعنی بیوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبادات اپنی جگہ، لیکن اس وقت تک ان کی قبولیت نہیں ہے جب تک کہ شوہر کی فرمانبرداری نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے ایک لفظ میں جو ہے پوری گفتگو کو سمیٹ دیا، یعنی عورت کے فرائض کے حوالے سے، کہ اس کا جو بنیادی فرض ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح سے اگر خواتین کے حقوق کی ہم بات کریں اور شوہر کے فرائض کی، تو اس کو بھی ایک ہی لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس حسن سلوک میں تمام چیزیں شامل ہیں، اور قرآن اور احادیث کو ہم دیکھیں تو اس میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے فرائض ادا نہ کرنے کی صورت میں انتباہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا، وہ بتائیے نا۔ جی، جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی وہ اپنے رب کی بھی شکر گزار اللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو بالکل اسی طرح سے جو مرد اپنی بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حقوق، یہ فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ کی چوائس نہیں ہے، اگر میں غلط نہیں کمپلسری ہے۔ ایک مفہوم حدیث میرے ذہن میں خواتین کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جو موسٹلی عورتیں جو جہنم میں جائیں گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کی جو نافرمانی ناشکری ہوں گی، وہ کہ پوری عمر جو شوہر کرتا ہے وہ ایک جملے کے اندر کو ایک بات کے موقع پہ جو ہے اصل میں یہاں افراط و تفریط کا معاملہ ہے، جبکہ یہ جو رشتہ ہے یہ توازن کا تقاضا کرتا ہے۔ مرد ہوں یا عورت ہوں، دونوں جانب سے افراط و تفریط کا معاملہ ہے کہ خواتین سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود کوئی ایک چیز نہ ہو تو اس پر جو ہے وہ ناشکر گزاری کا اظہار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ عورتوں کو زیادہ چاہیے کہ استغفار کریں، کہ جہنم میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ پھر دوسری طرف مردوں کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ اگر بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو ایک بات اگر ناپسند ہے تو پھر اس بات پر، اس خوبی پر غور کر لیں جو اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے۔ بالکل ایسا ہے، مرد ہو یا عورت دونوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور خامیوں سے صرف نظر کیا جائے، دونوں کے لیے یکساں طور پر یہ حکم ہے۔ بلکہ چونکہ بات نکل آئی تو اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہم صرف اس بات کو پوری گفتگو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے ایک سنگل بیوی تک کیوں رکھا ہوا ہے معاملے کو، مطلب اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک سے زائد شادیاں ہیں تو کیا یہ بھی وعید نہیں ملتی ہمیں احادیث پاک میں کہ اگر وہ بیلنس نہ کرے تو کل بروز محشر جو اس کا آدھا دڑ جو ہے وہ جھکا ہوا بالکل آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی، جہاں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کرے، وہاں اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے درمیان عدل اور مساوات کا کام، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ وعید ہے نا کہ کل بروز محشر وہ آدھا دھڑ جو ہے اس کا جھکا جھکا ہوگا، تو بالکل اسی کے مطابق جو ہے یعنی جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کا آدھا دھڑ مارا ہوا ہوگا، ناکارہ ہوگا، کیونکہ اس نے ایک طرف کے حقوق ادا کیے اور دوسری طرف کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اچھا اب آئیے ذرا، اور یہ کہ قرآن مجید نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر تم انصاف کرتے ہو، عدل اور انصاف عدل کر سکتے ہو تو ہے، ورنہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ذرا آئیے آپ فائنلی، نارملی جو آج کی عورت کی ہم بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مشکلات کا واویلا کچھ زیادہ ہے، اگر چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ سمجھ لیں کہ مشکلات اگر ہیں تو کیوں مشکلات کا ان کو اتنا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی کوشچن ہے نا۔ پرانے وقتوں میں اگین وہی بات ہے کہ بڑے مشکلات آتی تھیں لیکن وہ یوں جو ہے خواتین حل کر لیا کرتی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب، بڑے بڑے کنبے ہوا کرتے تھے، آپ دیکھیں نا ایک ایک فیملی میں 25 30 40 لوگ، ہنڈیا بھی ایک ہی عورت پکا رہی ہے، کئی بچے پیدا کیے ہوئے ان کو پال بھی رہی ہے، وہ جوان بھی ہو گئے صاحب، وہ سی ایس ایس بھی کر چکے ہیں، وہ جی ابراڈ کے اندر بڑے بڑے مطلب عہدوں کے اوپر موجود، ایک ہی عورت، اور وہ خود عورت سے اسے آپ پوچھیں تو وہ تعلیم یافتہ ہوتی بھی نہیں تھی۔
تو ایک تو کیا سامنا کرنا پڑا ایک بات، پھر دوسرا یہ جو میں نے کچھ ابتدا میں کچھ گفتگو کی تھی، اب آخر آپ اس کو وائنڈ اپ آپ کریں گی، کون سے ایسے اصول اپنانے چاہیے میاں کو اور بیوی کو کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے زندگی اسموتھ بھی ہو اور اچھی زندگی بھی گزرے؟ بتلائیے۔ یہ پوری دنیا اس طرح ہے کہ ایک گھر اور گھر کے اندر کی زندگی اور ایک باہر اور باہر کی زندگی۔ ٹھیک، بھیجو مرد کو باہر، وہ باہر کے لیے بنا ہے، اس نے پوری دنیا کے معاملات سمیٹنے ہیں اور اس نے آپ کے گھر کو آپ کی جنت بنا کے آپ کو دے دینا ہے۔ مردوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ باہر کے راجہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو بھی گھر کی ملکہ اور گھر کی رانی ہے، یہ عزت آپ اس کو دیجئے۔ جب آپ یہ اونرشپ اس کو دیں گے، پھر وہ اپنے تن من دھن وہ آپ کو ضرور نچھاور کرے گی اور آپ کے گھر کو وہ بنائے گی۔ اسے گھر کی ملکہ بنا دے، وہ آپ کو راجہ بنا دے گی، بنا دے گی، وہ بنانا جانتی ہے، اس کے پاس یہ ہنر ہے۔ وہ جو 2 وقت کی روٹی کا تانا دیا جاتا ہے نا بچیوں کو، جو آپ نے کہا کہ کیا خواتین کو شکایت ہے، جب وہ آپ کے گھر آتی ہے تو 2 وقت کی روٹی اپنا نصیب اپنے رب سے لے کر آتی ہے۔ یہ والا جو ایک تانا ہے نا کہ میں کما کر لاتا ہوں تو تم کھاتی ہو، بھائی آپ کما کر لاتے ہیں تو آپ کی کمائی کو وہ عزت سے چلاتی ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے گھر کو، صرف عزت کے معاملات ہیں۔ بلیم گیم کوئی بھی نہ کھیلے، نہ مرد عورت پر نہ عورت مرد پر، مت کھیلیں بلیم گیم۔ جب عورت مرد کا اپنے شوہر کا دکھ باہر روتی ہے نا، اس کو بہت سارے کندھے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب مرد عورت کا دکھ روتا ہے تو بڑی ہمدردیاں مل جاتی ہیں، لیکن نہ یہ کندھے صحیح نہ ہمدردیاں صحیح، یہ دونوں دھوکے ہیں، یہ آپ کے گھر کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہی جو آپ نے کہا کہ دن بھر کے جھگڑے میں کوئی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات کو جب آپ ساتھ میں ہوں گے آپ نے دوستی کر کے سونا ہے۔ جس عورت نے، جس شوہر نے یہ اس چیز کو باندھ لیا، اس کے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ میں کھل کر ہمیشہ بولتی ہوں کہ دیکھیو مرد کو آسان راستہ نہیں دینا، ان کو ایسا نہیں بنانا کہ ہم کماتے ہیں اور تم بیٹھ کر کھاؤ۔ اگر میرے معاشرے کا یہ اینگل بدل گیا، کیونکہ آج تک اسلام سے خوبصورت مذہب کوئی نہیں ہے، اور اسلام میں جتنی عورت کا تقدس اور عورت کو جو جس طرح سے سہولتیں دی گئی ہیں کہیں نہیں دی گئی۔ جب رب نے ہم عورتوں کو اتنی بڑی سہولت دی ہے کہ ہمارا نفقہ سب ہمارے شوہر کی ذمہ داری ہے، ہمارے میرے مرد کی ذمہ داری ہے، ہم کیوں اس کو اٹھانا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھا لیں؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولاد تو ہم نہیں پیدا کرنی ہے، پالنا تو ہم نہیں ہے، ہم ڈبل ذمہ داریوں میں آ جائیں گے۔ اللہ نے تو ہمیں پھولوں جیسا بنایا ہے، اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم اتنے انمول ہیں کہ ہم اپنی 4 دیواری میں عزت سے بیٹھے۔ یہ مرد ہے، اس کو نکالو باہر، یہ جائے گا، یہ کما کے لائے گا۔ ہمارا بس اتنا ہی ہمارا فرض اللہ نے رکھا، اس کے گھر کو سنبھالیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اور اس 4 دیواری کے اندر جب مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو عورت پیچھے پاکیزہ رہے، اور لیکن پھر جو مرد بھی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے وہ بھی پاکیزہ واپس آئے، دونوں پاکیزہ رہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے نا، یاد رکھیے گا مکافات عمل ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تو کوئی بھی گناہ کر لوں، سامنے والا کچھ نہیں کرے گا، تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو دھوکہ ہی ملتا ہے۔ لیکن میں اس میں یہ کہوں گی کہ میری عورتیں یا مرد ایک دوسرے کی برابری پر نہ آئیں، نہ تو بلیم گیم کھیلیں کہ تم نے یہ کیا تو میں نے اس لیے یہ کیا، نہ کیجئے۔ قبر سب کی اپنی اپنی ہے، یہ رشتہ اس دنیا میں ہم جواب دے اللہ کو ہیں اصل میں، تو جب اللہ کو جواب دینا ہے تو جو دھوکہ دہی کی بات ہوتی ہے، آج کل چیٹ کرنے کا بہت ایک سلسلہ، جب میں نے کہا نا اتنی عجیب و غریب قسم کی ٹرمینالوجی ہوگی کہ بریڈ کرمبنگ اور سب، تو دھوکہ تو ملے گا، لیکن اگر ہمیں دھوکہ ملتا ہے تو ہم نے بدلے میں ایسا نہیں کرنا کہ اس شخص کو ہم چھوڑ دیں، ہم اس کو ریپلیس کر دیں، یا ہم اس کے اوپر ایون میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہم سارا بیٹھ کر اس کو روتے رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، خاموشی بھی بہت بڑا جواب ہوتی ہے۔ صبر جو کہ عورت کے اندر بہت زیادہ موجود ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ماں کے اندر موجود ہے، تو آپ اس آدمی کے بچوں کی ماں ہیں۔ میں کہتی ہوں عورت ہر حوالے میں اپنے آپ کو اونچا رتبہ رکھے، جو اس کی ماں کا رتبہ ہے، وہ اپنے گھر کی ماں ہے، اپنے بچوں کی ماں ہے، وہ اس کو اس طرح سے لے کر چلے گی۔ اور یہ جو شوہر ہے، یہ اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اگر کہیں آگے پیچھے جائے گا تو اس کو اجازت دیجئے کہ پلٹ کر آئے، لیکن جو آگے پیچھے جا رہا ہے وہ سمجھ لے کہ بیوی سے نہ ڈرے لیکن اللہ سے تو ڈرے۔ یہ ہے بات، تو دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دیں تو نہ ایک دوسرے کے سامنے نہ دنیا کے سامنے، اور بلیم گیم کر کے یہ کہہ کے کہ اس نے کیا تو ہم آزاد ہو گئے اس کے جواب میں، ایسی کوئی گیم نہیں ہے۔ اس کے گناہ ثواب اس کے ساتھ، ہمارے گناہ ثواب ہمارے ساتھ، اور اس سے خوبصورت رشتہ نہیں ہے بھائی، اس کو نبھائیے، تبھی زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ صرف بے سکونی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ نے تو اپنی بات کر دی، اب میں مردوں کے پارٹ پہ بات، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوام بنایا ہے صاحب، نگران بنایا، ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے پین لینا، مرد ہے آپ پین لیں، مرد بنے۔ بات یہ کہ ہم ڈال دیتے ہیں عورت کے اوپر
غلط دیکھیں کچھ بھی ہو رہا ہے نا ذہن میں رکھیے گا اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کا ہے. اگر آپ بنیادی طور پہ مرد بن جائیں تو مسائل ویسے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا آپ تشریف لائے. عورتوں سے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے مرد کو اپنے پیر کی جوتی نہ بنائیں, اسے نوکر بنانے کی کوشش نہیں. جو آج چل رہا ہے نا صاحب نوکر بنائیں دبا کے رکھو. نوکر بنائیں گی تو نوکر کی جو بیوی ہوتی ہے وہ نوکرانی ہوا کرتی ہے. ملکہ بنے کیسے بنیں گی بادشاہ بنائیں اس کو. بادشاہ بنائیں گی نا تو اس کی بیوی پھر ملکہ کہلاتی ہے. اسی طرح سے مرد جو ہے نوکرانی نہ بنائیں اس کو پیر کی جوتی نہ بنائیں کیونکہ نوکرانی بنائیں گے تو اس کے ظاہر شوہر نوکر ہی ہوں گے. اسے ملکہ بنائیں راج کروائیں. جب ملکہ بنائیں گے تو راجہ بنیں گے آپ پھر بادشاہ بنیں گے. ذہن میں رکھیے. کتاب الشفا سورہ ملک کی فضیلت. جو شخص رات کو سونے سے قبل ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے اور وہ شخص حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ عورت کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھے اور مرد کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے. روزنامہ 92 نیوز مضمون ضرور پڑھیے گا. میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں, فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا غزہ کے رہنے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے. یمنیوں کے لیے دعا کیجیے. جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کسی بھی طور سے کر رہے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.